سر مزار کی تو بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کاپاڈوسیا کیا ہے؟ کاپاڈوشیا جی کاپاڈوشیا اصل میں پوری دنیا کے ایک واحد عجوبہ ہے جو قدرتی عجوبہ ہے۔ عجوبہ کہا جاتا ہے کسی عجیب چیز کو جو انسان تخلیق کرتا ہے، جیسے اہرام مصر ہے ایک عجوبہ ہے، دیوار چین ایک عجوبہ ہے، پیسا ٹاور جو ٹیڑھا ہے وہ ایک عجوبہ ہے۔ اس طرح دنیا کے پرانے 7 عجوبے ہیں، نئے 7 عجوبے ہیں، جس میں کافی عجوبے ہیں۔ کاپاڈوشیا کو قدرتی عجوبہ ہے، آپ نیٹ پہ دیکھیں ادھر بلون اڑ رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کو لو ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی عجوبہ ہے۔ اب قدرتی عجوبہ کیسے بنا؟ اگر آپ ویکیپیڈیا کی رپورٹ پڑھتے ہیں، میں تو کاپاڈوشیا میں 2 دفعہ گیا ہوں، تو اس میں ہے کہ 2,40,00,000 سال پہلے یہ کاپاڈوشیا سمندر تھا۔ اب سمندر کے اندر لاوا پھٹا، جب لاوا پھٹا تو وہ اوپر کی طرف گیا۔ اب جب وہ اوپر کی طرف گیا تو اوپر سے برف پڑ گئی، تو وہ اس طرح چٹان بن گئے ہیں۔ وہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے یہ کیسی چٹانیں ہیں، کہ وہ جم گیا تو وہ پورا علاقہ ایسے لگے گا کہ جیسے چٹانیں کسی نے تراش کے بنائی ہیں، بہت بہت لمبی چٹانیں ہیں۔ تو یہ کوئی قدرتی کھلی آنکھوں دیکھا قدرتی عجوبہ ہے کاپاڈوشیا۔ پہلا۔ نمبر 2، دنیا میں بہت سارے جو ہے نا انڈر ورلڈ سٹی ملے، زمین کے اندر شہر دریافت ہوئے، جس میں پہلا جو ہے وہ کاپاڈوشیا میں ہے، کہ ایک 10 فٹ کا ایک کمرہ ہے، آپ اس کے اندر جائیں اور اس کے نیچے 10,000 بندہ سمیت جانوروں کے رہنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ آپ ایک اندر جاتے ہیں، جاتے جاتے اندر گلیاں محلے بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے جو لوگ تھے آج سے 8,000 سال پہلے، وہ زمین کے اندر رہتے تھے۔ جیسے انڈیا میں بھی کافی جگہ ملی ہے کہ لوگ زمین کے اندر رہتے تھے، اس طرح مایا تہذیب بھی پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے۔ سعودی عرب میں بھی کافی پہاڑ ہیں، کاٹ کے اندر رہتے تھے، تو یہ زمین کے اندر رہتے تھے۔ ایک یہ بھی تھا کہ ہم شاید آگے جائیں گے تو زمین کے نیچے گر نہ جائیں۔ تو یہ انڈر ورلڈ سٹی جو ہے باقاعدہ اس کی ٹکٹ ہے، لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ تو انڈر ورلڈ سٹی بھی کاپاڈوشیا کے اندر ہے۔ تو اس لیے جو کھلی آنکھوں کا دیکھنے والوں ایک پوری ایک سندری ہے نا دیکھنے کے لیے، وہ ایک قدرتی عجوبہ جو ہے وہ ہے کاپاڈوشیا۔ حکیم صاحب، آپ تو علم الادات میں بھی ماہر ہیں، تو میرے مائنڈ میں علم الادات کے حوالے سے ایک سوال آ رہا تھا، یہ 1919 کیا ہے؟ ترکی میں اس کا کیا کردار ہے؟ ترکی میں 1919 کا بڑا اہم کردار ہے کہ سن 1919 میں ایک تو یورپ میں جنگ کا اختتام ہوا تھا، اور ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا یورپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور اسی وجہ سے ترکی میں سب سے زیادہ جو لوگ آباد ہیں یہ ترکش ہیں۔ اور ابھی بھی ترکی جو ہے یورپ کے ساتھ اس لیے ہے کہ ہمیں بھی یورپ میں شامل کیا جائے، تو یہ شامل اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ترکی چلے جائیں۔ تو 1919 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے معاہدے کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کچھ پابندیاں لگی اور جنگ کا بھی خاتمہ تھا۔ تو 1919 میں مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک نے معاہدے کیے تھے۔ تو میرا اندازہ ہے کہ نومبر 1919 کا اس میں اہم کردار ہے، ترکی کی تاریخ میں یہ اہم کردار۔